السلام علیکم دوستو اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کارکردگی کے معاملے میں اس وقت ہماری دنیا کی سب سے بیسٹ کرنسی کون سی ہے، مطلب اس وقت ہماری پوری دنیا میں کس ملک کی کرنسی سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے، تو یقینی طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب تو امریکی ڈالر، یوکے کا پاؤنڈ یا پھر یورپ کا یورو ہوگا۔ بچے ہوئے لوگ بھی یا تو کسی عرب کنٹری کے درہم اور ریال کا نام لیں گے یا پھر جاپان جیسے کسی ملک کی بات کریں گے، مگر آپ لوگوں کو یہ جان کر شدید حیرانی ہوگی کہ آپ لوگوں کے یہ سارے ہی جواب پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہی اچانک سے اس لسٹ میں ایک نئے ملک کی انٹری ہوئی ہے۔ نہ صرف انٹری ہوئی ہے بلکہ اس ملک نے دنیا کے سب سے طاقتور اور مشہور ممالک کو پوری طرح سے حیران کر رکھا ہے۔ اس ملک نے ان سارے ہی ممالک کو کرنسی کی پرفارمنس کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور دوستو پچھلے صرف 1 مہینے کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، درہم، دینار جیسی ساری کرنسیز کو پیچھے چھوڑنے والا یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کی کرنسی افغانی کے بارے میں۔ جس طرح سے امریکی کرنسی کو ڈالر اور پاکستان کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ ابھی صرف 2 سال پہلے ہی یعنی سن 2021 میں جب افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ والی گورنمنٹ گری اور وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی، تو افغانستان کی اکانومی کی طرح ہی وہاں کی کرنسی بھی پورے طریقے سے کریش کر گئی۔ جنوری سن 2022 کا وقت آتے آتے تو افغانستان کی کرنسی کا برا حال ہو چکا تھا۔ لوگوں کو بھی یہی امید تھی کہ افغانستان کی یہ کرنسی اب ہمیشہ کے لیے کریش کر چکی ہے اور یہ کبھی بھی واپسی نہیں کرے گی، اور ایسا سوچنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی طالبان کی واپسی ہوئی تھی ویسے ہی امریکہ اور اس کے دوست ممالک نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں، اور اس کی وجہ سے اس کی اکانومی پر برا اثر پڑا تھا، اور پھر اکانومی کی وجہ سے اس کی یہ کرنسی بھی کریش کر گئی تھی۔ مگر دوستو پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنا شروع ہوئے اور طالبان بھی اپنی اس کرنسی کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کرنسی نے نہ صرف واپسی کی بلکہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی کہ پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے پرفارمنس کے معاملے میں دنیا کی ساری اچھی اور بڑی کرنسیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کے وقت میں تو حالت ایسی ہے کہ افغانستان کی کرنسی $1 کے مقابلے میں 78 یا پھر 79 پر ہے، مطلب امریکہ کا $1 افغانستان کی کرنسی کے 78 یا پھر 79 کے برابر ہے۔ پرفارمنس کو چھوڑ کر اگر صرف نمبر کی بات کی جائے تو نمبر کے معاملے میں بھی اس وقت افغانستان کی کرنسی کافی ممالک سے آگے کھڑی ہے۔ انڈیا کی گنتی اس وقت اکانومی کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ترین ممالک میں ہوتی ہے، جہاں آج کل انڈیا کا روپیہ $1 کے مقابلے میں 83 پر کھڑا ہے۔ اور رہا سوال پاکستان کا، تو اس کی تو بات ہی مت کیجیے، وہ تو پچھلے کچھ مہینوں سے 250 اور 300 تک جا پہنچا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ طالبان نے اپنی اس کرنسی کو اتنی جلدی اتنا زیادہ مضبوط اور اتنا زیادہ طاقتور کیسے بنا لیا، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر تو مغربی ممالک کے ڈھیر ساری پابندیاں لگی ہوئی تھیں؟ تو اس کے پیچھے ویسے تو بہت ساری وجہ بتائی جا رہی ہیں، مگر ماہرین کی طرف سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ دراصل کچھ ایسے قید قانون ہے کہ جو وقت کے ساتھ سمجھداری دکھاتے ہوئے طالبان کی طرف سے اپنے ملک میں لگائے گئے تھے، اور پھر انہی قوانین نے ان کی کرنسی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ دوستو سب سے پہلا قانون تو یہ تھا کہ طالبان نے طاقت میں آتے ہی اپنے ملک کے اندر $ڈالر اور پاکستانی کرنسی کو پوری طرح سے بین کر دیا، مطلب افغانی لوگ اب نہ تو ان دونوں کرنسیز کو اپنے بازاروں میں فزیکلی استعمال کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کی ٹرانزیکشن کر سکتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ وقت کے بعد طالبان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنے ملک میں اپنی کرنسی کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ساری کرنسیز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب جن لوگوں کے پاس دوسری کرنسیز تھی اور وہ ان کا استعمال کرتے تھے تو اب وہ نہیں کر سکتے تھے۔ افغانستان کے لوگوں کو چاہے اب کچھ بیچنا ہو یا خریدنا ہو، انہیں ہر حال میں افغانستان کی کرنسی استعمال کرنا تھی۔ اور تو اور بعد میں طالبان نے یہ قانون بھی نافذ کر دیا کہ اب اگر کوئی بھی افغانی شہری اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے تو باہر جاتے ہوئے بھی وہ صرف ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ میں ہی ڈالر کیری کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ زمین کے ذریعے سے افغانستان کے بارڈر سے باہر جا رہے ہیں تو صرف $500 ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اگر فلائٹ کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو $5000 سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں ہی کنڈیشن میں افغانستان کے لوگ اپنے ملک سے باہر لیمیٹڈ ڈالر ہی لے جا سکتے تھے۔ دوستو سن 2022 میں طالبان نے تو اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ جب اس نے اپنے ملک کے اندر پوری طرح سے آن لائن فاریکس ٹریڈنگ کو بین کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کی نظر میں غیر قانونی ہے۔ طالبان نے اس کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا تھا بلکہ لوگوں کے درمیان اویئرنیس پھیلانے کے لیے اس کا خوب چرچا بھی کیا،
اور طالبان کے اس طرح کے سارے ہی فیصلے اس کی ملک کی کرنسی کے لیے ماسٹر اسٹروک ثابت ہوئے، کیونکہ ان تمام فیصلوں کی وجہ سے افغانی لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ اپنی لوکل کرنسی کو استعمال کرنا پڑا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے کچھ دن کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف پورے افغانستان سے فارن کرنسیز غائب ہو گئیں، بلکہ جو لوکل کرنسی تھی اس کی ڈیمانڈ بھی آسمان پر پہنچ گئی، اور یہ ڈیمانڈ کا بڑھنا ہی تھا کہ جس نے افغانی کرنسیز کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوستو، افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ کرنے میں ان سارے فیصلوں کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ چائنا جیسے ملکوں کا قریب آنا بھی تھا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چائنا بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے قریب آیا ہے۔ طالبان اور چائنا کے بیچ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی ڈیلز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو وہ بڑی ڈیل تو یاد ہوگی کہ جس کے تحت چائنا اور طالبان کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا کہ اگلے 25 سال تک چائنیز کمپنی افغانستان کے اندر سے تیل نکالے گی، جس کا فائدہ چائنا کو تو ہوگا مگر طالبان کی تو اس سے قسمت بھی بدل جائے گی۔ افغانستان کی کرنسی کو اتنا زیادہ مضبوط بنانے میں جو آخری ایک اور بڑی وجہ تھی وہ دراصل خود یونائٹڈ نیشن اور امریکہ جیسے ممالک تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن یا پھر امریکہ جیسے ممالک طالبان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں کیسے بڑی وجہ ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اب آپ لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ سن 2021 میں جب امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر واپس جانا پڑا اور وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی تو افغانستان کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، کیونکہ افغانستان ایک لمبے وقت سے جنگ کا سامنا کر رہا تھا، بے روزگاری غریب اور بھوک بہت بڑھ چکی تھی۔ تو اس لیے فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسے دنیا کے اس طرح کے دوسرے ملکوں میں مدد پہنچائی جاتی ہے بالکل ویسے ہی افغانستان میں مدد پہنچائی جائے گی۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن بالکل اس طرح سے افغانستان میں مدد نہیں بھیج سکتا تھا جس طرح سے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک پہلے ہی افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا چکے تھے۔ طالبان کا نہ صرف فارن ریزرو فریز کر دیا گیا تھا بلکہ ان کے اوپر بینکوں کی ٹرانزیکشنز پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرے گی جس میں کسی بھی طریقے سے افغانستان کا کوئی بینک اکاؤنٹ انوالو ہو۔ تو اب اس طرح سے افغانستان چاہتے ہوئے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے پیسوں کا کوئی لین دین نہیں کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ قانون تو یونائٹڈ نیشن پر بھی لاگو ہوتا تھا کہ جو افغانستان کو مدد بھیجنا چاہتا تھا، تو اس لیے یہ مدد تو بھیجی گئی مگر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کے بجائے ڈالر سے بھرے ہوئے جہاز کی مدد سے بھیجی گئی۔ دوستو، ایک کے بعد ایک لگاتار ڈالر سے بھری ہوئی یہ جہاز افغانستان کے شہر کابل پہنچا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان سارے ڈالرز کو افغانستان کی لوکل کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس سارے پیسے سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے UN کی طرف سے مدد کے لیے بھیجے گئے یہ ڈھیر سارے ڈالر بھی افغانستان کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے تھے۔ تو یوں ان سارے ڈالرز نے افغانستان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔